بین الاقوامی طور کے اوپر یہ میسیج دینا، کس کو میسیج دے رہے ہیں آپ؟ بھارت کو، کہ جو دن ہے جو پاکستان کی پوری قوم اور پاکستانی پوری دنیا میں کشمیری عوام کے نہتے جو مظلوم ہیں ان کے لیے سالیڈیرٹی کے لیے یہ دن منا رہا ہے، اور 5 اگست 2019 کے بھارتی غیر قانونی غیر آئینی اقدامات کے خلاف، اور اس دن آپ اپنا ایک سیاسی نانسنس شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، آپ کے پاس پورے سال میں 365 دن ہیں، آپ کوئی اور دن چنتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غلط فیصلہ ہے اور اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ اللہ کے فضل سے جیسے میرے ساتھیوں نے بھی بتایا کہ پہلگام میں یہ انڈیا کہتا تھا نیو نارمل، یہ کہتا تھا سپرمیسی، یہ کہتا تھا ہیجمنی ہماری اس خطے میں، ہم چودھری ہیں اس خطے کا، ہم نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہیں، ہم اس خطے کے کپتان ہیں۔ وہ ساری اللہ نے وہ خاک میں ملا دیا، وہ غرور اور وہ جو کلیمز تھے۔ اب پاکستان اللہ کے ہم یہ اپنے سے ہم سے بہت چھوٹے ممالک ہیں اس خطے میں، ہم چھوٹے سے چھوٹے ملک کی بھی اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنے بڑے سے بڑے ملک کی عزت کرتے ہیں۔ یہ بیسک اصول ہے آج بین الاقوامی کہ آپ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ایک سیلف ڈگنیٹی، ایک میوچل رسپیکٹ، ایک اس کی نیشنل ساورینٹی، ایک ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، اس کا آپ احترام کریں گے۔ لیکن بھارت نے ہر چیز کے پرچے ہوا میں اڑائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا جب 6 ان کے جیٹ فائٹر جو ہے وہ زمین بوس ہوئے، اور 34 جو ہے ان کے ملٹری انسٹالیشن کو جب گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ لڑائی ہوئی 9 سے 10 مئی کے دوران، تو اس کو بے پناہ نقصان ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ فتح جو تھی اس میں اپنا حکومت کی جو سیاسی قیادت ہے، میاں شہباز شریف وزیر اعظم اس پہ فورتھ فرنٹ پہ تھے، اس میں افواج پاکستان لیڈرشپ جناب سید آصم منیر صاحب فیلڈ مارشل، ان کی قیادت میں ان کے ایئر فورس چیف، ان کے نیول چیف اور ان کی باقی جو قیادت تھی وہ متحد تھی، اور یہ جو کچھ ہوا اللہ کے فضل و کرم سے، یہ ایک یونٹی، ایک اتحاد، یہ اس کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو دکھایا۔ آج پاکستان کا سر اللہ تعالیٰ نے فخر سے بلند کر دیا، اور ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دشمن کی جو غرور تھا، اس دشمن کے جو کلیم تھے، نیو نارمل کی بات کرتے تھے، سپرمیسی کی بات کرتے تھے، ہیجمنی کی بات کرتے تھے، تو وہ سب ہوا میں اڑ گئی۔ آج سب دنیا اس کی معترف ہے کہ پاکستان الحمدللہ صرف نیوکلیئر کے حوالے سے نہیں، نیوکلیئر وہ بھی ہے، ایٹمی قوت وہ بھی ہے، ایٹمی قوت ہم بھی ہیں۔ وہ 17 مئی کو وہ بنے تھے، 28 مئی 1998 کو ہم بنے تھے۔ اسی NDU میں فیصلہ ہوا تھا میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں، میں ان کے ساتھ تھا، مرحوم سرتاج جی صاحب ان کے ساتھ تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو یہ عزت بخشی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور آج ہی اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں کسی سے لڑنا نہیں ہے، جنگ ہماری پرائرٹی نہیں ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ اس ملک کو، وہ ملک جو 2017 میں دنیا کی 24ویں معیشت بن چکا تھا، اس معیشت کو لا کے اگلے 4 سال میں دنیا کی 47ویں معیشت میں ڈبو دیا گیا۔ اس کو ہم نکالنے ہیں، اس بھنور سے نکالنے ہیں۔ PDM کی گورنمنٹ میں سارا توانائی اس پہ خرچ ہوئی میاں شہباز شریف اور ان کی حکومت کی۔ اس حکومت میں پہلا سال اسی میں لگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اقتصادی سٹیبلٹی آ چکی ہے، ہم اب ترقی اور گروتھ کی طرف رواں دواں ہیں، اور وہ کسی کو ہضم نہیں ہو رہا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جتنا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ہمارا ہدف اس حکومت کا بڑا کلیئر ہے، ہم کسی سے جنگ نہیں چاہتے، ہم امن کے خواہاں ہیں، چاہے وہ بڑا ملک ہے یا چھوٹا ملک ہے۔ لیکن اگر کوئی میلی آنکھ اٹھا کے پاکستان کی طرف دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھیں نکال لیں گے انشاءاللہ۔ کچھ عرصے سے خواتین و حضرات، پیارے بچوں، بھارتی قیادت کچھ عجیب قسم کی باتیں بھی کر رہی ہے۔ کبھی وہ آزاد کشمیر کے اوپر باتیں شروع کر دیتی ہے، کبھی وہ گلگت بلتستان کے اوپر باتیں شروع کر دیتی ہے، اور بے بنیاد یہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو کچھ انہوں نے غیر قانونی، غیر آئینی اور
UN کی سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن کے خلاف اقدامات کیے ہیں، یہ اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے سارا کچھ ہے. لیکن میں اس بارے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی پاکستان کی طرف سے کسی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا. ہم پہلے بھی ہم نے کہا تھا، جب پہلگام پہ ہم پہ جب ایک الزام لگا اور میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے 4 دنوں کے اندر یہ اناؤنس کیا کہ ہم انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کروانے کے لیے تیار ہیں. اگر ہمارے ہاتھ صاف نہ ہوتے تو ہم کیسے یہ وزیر اعظم پاکستان یہ آفر کر سکتے تھے؟ دنیا نے اس کو بہت پھر سمجھا کہ یہ انڈیا کا فراڈ ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر یہ واقعی کوئی پاکستان کا کوئی ہاتھ ہے تو پھر کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. پھر جھوٹ بولا دوسرا کہ جی 7 مئی کی صبح جب ان کے 6 طیارے اس وقت گر چکے تھے اور یہ اپنا بے پناہ خفت ملک میں اٹھا رہے تھی یہ حکومت مودی کی، تو انہوں نے پھر ایک نیا ڈرامہ کیا اور ان کی ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے آج بھی. انڈین فارن آفس نے، ان کے آفس نے اناؤنس کیا کہ پاکستان نے 7 اور 8 مئی کی رات، درمیانی رات میں 15 جگہ پہ حملہ کر دیا، یعنی ہندوستان میں. ہم نے کہا، ہم نے اناؤنس کیا فارن آفس نے کہ ہم پاکستان نے تو ایک جگہ پہ حملہ نہیں کیا. اور میں نے ایک انٹرنیشنل جو P5 جسے کہتے ہیں پرماننٹ 5 جو ممبر سلامتی کونسل کے، اس ایک ملک کے وزارت خارجہ سے یہ کہا کہ یہ تو ڈیجیٹل ٹائم ہے، ڈیجیٹل ورلڈ ہے، آپ جائیں چیک کریں. ہم تو ٹریسز چھوڑ رہے ہوں گے. 15 جگہ حملہ کیا تو کوئی 5-10 جگہ پہ تو آپ کو ٹریسز. نعرہ رسالت پاکستان. تو ہم نے کہا کہ بھئی آپ تو ایک بین الاقوامی، آپ تو بہت بڑی قوت ہیں دنیا میں، 5 آپ بڑی قوتوں میں سے ایک قوت ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ چیک کر کے بتائیں ہمیں کہ کیا واقعی ہم 15 یا 14 یا 1 یا 2 یا کتنی جگہ پہ ہم نے حملہ کیا ہے. 24 گھنٹے کے بعد اس ملک کی وزارت خارجہ نے مجھے کنفرم کیا کہ آپ نے کسی جگہ پہ حملہ نہیں کیا. اور میں نے پھر تمام دارالخلافوں میں یہ پاکستان کی طرف سے اطلاع کی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. دوسرا جھوٹ ہے پہلگام کا ہمارے اوپر الزام نمبر 1، نمبر 2 یہ دوسرا جھوٹ ہے. ان کی قسمت بری تھی. تیسرے دن انہوں نے یہ نیوز ریلیز کر دی کہ جی پاکستان نے F-16 کے ذریعے حملہ کر دیا، اڑا دیے ہیں انڈیا کے اوپر، اور ایک F-16 گرا لیا گیا. ہم نے فارن آفس سے F-16 کی جو اتھارٹیز ہیں، وہ تو F-16 کسی بھی ملک میں ہوتا اپنے ہینگر سے نکل رہا ہے تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں سے کہاں اڑایا، کدھر جا رہا ہے. ہم نے ان کو کہا کہ دیکھو تم F-16 کے مامے اور چاچے ہو، اور اس کو چیک کر کے بتاؤ دنیا کو کہ کیا پاکستان سے کوئی F-16 اڑا ہے اور پاکستان سے کوئی F-16 گرا ہے انڈیا میں. انہوں نے آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کی کہ کوئی نہ پاکستان سے F-16 اڑا نہ گرا. اس نے انڈیا کی جو کریڈیبلٹی کو خاک میں ملا دیا پہلے ہی، اور دنیا یہ ماننے پہ مجبور ہو گئی کہ پاکستان جو کہہ رہے وہ ٹھیک ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ ہے انڈیا کا اپنا میڈیا لکھتا ہے کہ پاکستان، انڈیا اس وقت ان کا نیریٹو فیل ہو گیا اس پہلگام کے بعد جنگ میں، اور پاکستان الحمدللہ کامیاب ہوا. اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ چیزیں ہیں، آپ کو پاکستانی ہونے کے ناطے پتہ ہونا چاہیے. خواتین و حضرات، پیارے بچوں، پاکستان میں سے عرض کر رہا تھا کہ پرامن بقائے باہمی میں یقین رکھتا ہے. ہم پیسفل ملک ہیں اور ہم ترقی کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی ہماری کمزوری نہ سمجھے، اور وہ ہم نے ثابت کر دیا ہے بنیاد المرسوم میں. اور آپ نے مار کا حق جو جہاں اینڈ ہوا، ہم تمام پڑوسیوں سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں. پاکستان تصادم اور جنگ کی جگہ پہ مذاکرات اور سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے. یہی میں ابھی لیکچر دیتا رہا ہوں سلامتی کونسل کی میٹنگوں میں کہ ڈائلاگ اینڈ ڈپلومیسی دیٹ از دی اونلی وے فارورڈ. تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی ابھی جنگ ہوئی، اس میں بھی یہی کہا کہ بھی جاؤ بیٹھ کے ڈائلاگ اور ڈپلومیسی کو کی ہے، مسئلہ حل ہو گیا. تو پاکستان کا رویہ تحمل اور احتیاط کا ہے. پاکستان تنازعات اور تشدد کو ہوا نہیں دینا چاہتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے واضح کیا کہ پاکستانی قوم بہادر افواج سید عاصم منیر کی قیادت میں اور پاکستان کی حکومت شہباز شریف صاحب کی قیادت میں
किसी भी जारहाना कदम का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर भारत हकीकी जमहूरियत होने का दावेदार है तो इसे जम्मू और कश्मीर के लोगों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का जमहूरी हक देना होगा। इसे मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद करनी होंगी। इसे कश्मीरियों के बुनियादी हकूक़ और आज़ादियाँ लुटानी होंगी। इसे तमाम कश्मीरी सियासी कैदियों को रिहा करना होगा। इसे मकबूजा कश्मीर में नाफिज ज़ालमाना कवानीन को मनसूख करना होगा। इसे मकबूजा कश्मीर के शहरों, कस्बों और देहातों से अपनी फ़ौज को फौरी निकालना होगा। ख़वातीन व हज़रात, बच्चों, इसे इन तमाम इक़दामात को इंडिया को वापस ले लेना चाहिए जो 5 अगस्त 2019 के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबादी के तनासब और वहाँ की सियासी नक्शे को बदलने के लिए उठाए गए हैं। जैसे डेमोग्राफिक चेंजेस आपने जो मोअज़्ज़ज़ मुझसे पहले जो मुकर्रर थे जनाब अमीर मुकाम साहब से जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी एक्सप्लेन किया, तो उनको तमाम उस वक्त तक ये सुलह सफाई, ये सुकून चैन नहीं होगा। इसे आज़ादी इजहार और इज्तिमा की आज़ादी पर लगी कदमें उठानी होंगी। इसे बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग और इंसानी हकूक़ के मोतबर अदारों को मकबूजा कश्मीर तक रसाई देना चाहिए ताकि वहाँ जाकर वो खुद देखे कि वहाँ क्या हाल है। क्यों पाबंदी लगाई है? अगर आपका दिल साफ है, अगर आपको वहाँ कुछ गलत काम नहीं कर रहे, अगर आप गैर कानूनी गैर आइनी काम नहीं कर रहे, मुजालिम नहीं कर रहे, गलत तरीके से लोगों को आपने कैदोबंद में नहीं रखा, तो लोग इंटरनेशनल मीडिया को जाने दें। उसको क्यों नहीं जाने देते आप? तो मैं समझता हूँ कि सबसे बढ़ के इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तान की जो डिमांड है कि सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद करवा के अहले जम्मू कश्मीर को अपना हक़ खुद इरादियत को इस्तेमाल करने का हक़ जल्दी से जल्दी देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज के हवाले से मैं एक दफ़ा फिर जो कायदीन तमाम, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं फर्दन नाम नहीं ले सका, तमाम कायदीन जो स्टेज पे हैं, जो आगे इर्द गिर्द हैं, जहाँ जहाँ भी बैठे हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि उन्होंने आज कौम की सॉलिडारिटी को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए दिखा दिया कि जब तक जम्मू कश्मीर इंशाअल्लाह फ़तह नहीं होगा, जब तक उन्हें हक़ खुद इरादियत नहीं मिलेगी, जब तक इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा, उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला हमारे मज़लूम बहनों भाइयों को मकबूजा कश्मीर में उनकी मदद अता फरमाए और उनको जल्दी से जल्दी आज़ादी अता फरमाए। पाकिस्तान